الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین محترم، میں خوش آمدید کہوں گا اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام استخارہ میں، جو آپ انوار مدینہ یوٹیوب آفیشیل چینل پر دیکھ رہے ہیں، اپنے میزبان حافظ علامہ محمد قاسم رسول کے ساتھ. میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عہد عقیدت پیش کر لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. آپ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ سے بخوبی واقف ہیں کہ لائیو کالز کو ریسیو کیا جاتا ہے، اور ہر مرتبہ کی طرح آج بھی جو لائیو کالز کو سننے کے بعد جو ہماری رہنمائی کرنے کے لیے شخصیت موجود ہے، میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت الحاج صوفی محمد شوکت علی قادری دامت برکاتہم العالیہ، میں آپ کی خدمت میں بھی اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی ناظرین اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں اپنے پروگرام میں ہمیشہ ایک بات پروگرام ہمارا استخارہ کے حوالے سے ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں ڈسکس کی جائیں، دین سے جڑنے والی باتیں ڈسکس کی جائیں. خصوصاً ہماری جو نئی نسل ہے ان کو دینی رجحان ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے ان سے گفتگو کی جائے، تاکہ ہماری نئی نسل کے اندر دین کا رجحان پیدا ہو. ہماری بیٹیوں کے اندر، ہمارے بیٹوں کے اندر، ایون کہ جو بزرگ مرد اور عورتیں ہیں، ہمیں دین سے وابستگی ہو جائے، دینداری سے وابستگی ہو جائے. اس میں ہماری کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. استخارہ پروگرام بھی چلتا رہے گا، گفتگو بھی چلتی رہے گی، تو انشاءاللہ استخارہ پروگرام کو دیکھتے ہیں، شامل کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں فرسٹ کالر کو دیکھتے ہیں کون کہاں سے کیا سوال بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں اور آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پچھلے کئی سالوں سے بیمار ہوں. مجھے روحانی مسئلہ ہے، تو میں علاج کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہی. میں پیر صاحب سے دعا بھی کروانا چاہتی ہوں، پیر صاحب خصوصی دعا بھی کر دیں، اور پیر صاحب مجھے استخارہ کر کے بھی بتا دیں کہ کیا میرے اوپر کسی نے کوئی عمل شمل تو نہیں کیا ہوا. جی بالکل ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال پیر صاحب تک پہنچ گیا. پروگرام دیکھتی رہیں، پیر صاحب رہنمائی فرما دیتے ہیں. جی ناظرین نے سوال سنا ہوگا. بیٹی نے سوال کیا ہے کہ مجھے کوئی روحانی مسئلہ ہے اور میں بیمار رہتی ہوں، اور کسی نے میرے اوپر کوئی جادو وغیرہ تو نہیں کیا ہوا. میں ناظرین سے یہاں پر خصوصی طور پر گزارش کرنا چاہوں گا، آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر بحیثیت مسلمان ایمان بچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کے سوال، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے شر سے بچنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈیز. جیسے بیٹی نے بتایا ہے کہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ مجھے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. ایک بار ناظرین اپنے ذہن میں رکھیں، کوئی جادو وغیرہ کرے یا نہ کرے، کوئی جنات کا اثر ہو یا نہ ہو، لیکن جو نظر بد ہے یا حسد جو ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بہت پریشان کرتی ہیں. نظر بد تو حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ تو خیر کسی کی بھی لگ جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور جو حسد ہے، یہ مثال کے طور پر کسی بچے کے، کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی تو اولاد ہو گئی. اچھا، کسی کا اچھی جگہ پر رشتہ ہو گیا، کسی کے بچے اچھے پڑھ گئے. اچھا، بچوں کے گھر میں آپ کی اولاد ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، یا کوئی گھر خرید لیا، یا کوئی گاڑی خرید لی، یا کچھ بھی نئی چیز پرچیز کر لی. تو پھر جو حسد ہے نا، وہ اس طریقے سے حسد کرتے ہیں کہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ ساری زندگی میں سلوک کر رہا ہے. بندہ بڑا تعجب کرتا ہے. تو میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، اپنا ایمان، اپنا توکل اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں. جس رب نے دیا ہے نا آپ کو، وہ رب کا آپ کی حفاظت بھی کرے گا.
ایک اور بھی میں بات بتاؤں آپ کو، بڑی ایمان کی تازگی والی بات ہے، حسد کا اور کرم کا مقابلہ ہے، بڑی پتہ کی بات کہہ رہا ہوں میں، حسد کا اور کرم کا مقابلہ. شرط یہ کام اب اچھا کر رہے ہوں، جائز اور حلال کام کر رہے ہوں. حسد کا اور کرم کا مقابلہ ہے، جتنا زیادہ حسد ہوگا اتنا زیادہ کرم ہوگا. کرنے دیں، حسد کرنے والے کریں. اور کمال بات کیا ہے، حسد کرنے والا اپنی ہی حسد کی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے. پھر میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، پتہ کی بات ہے، نوٹ کر کے رکھ لیں. اچھا کام کر رہے ہیں، حلال روزی کما رہے ہیں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اپنے گھر میں آپ حلال روزی لے کے آ رہے ہیں، اور پھر بھی لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھو حسد کا اور کرم کا مقابلہ ہے. اسی طرح دینی لحاظ سے لے لیں، کئی لوگ دینی لوگوں سے بڑا حسد کرتے ہیں. جی ہاں، یہ عالم بن گیا ہے، یہ پیر بن گیا ہے، یہ فلاں بن گیا ہے، حافظ بن گیا ہے، قاری بن گیا ہے. اچھا اسی طرح دنیاوی عہدے ہیں، اس کو یہ عہدہ کیسے مل گیا ہے؟ بھائی مست ہے، اس نے پڑھا ہے، ڈگری حاصل کی ہے، پھر جا کے اسے جاب ملی ہے. اچھا کاروبار کرے، ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تو حسد کا اور کرم کا مقابلہ ہے. شرط یہ ہے کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے نا، وہ آگے سے حسد نہ کرے. مثال کے طور پر آپ سے کوئی بندہ حسد کرتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ نہ حسد کریں بس. تو حسد کرنے والا اپنی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، بعض کا ایسا ہوتا ہے قریبی سے قریبی بندہ حسد کر رہا ہوتا ہے، بعض کا ایسا ہوتا ہے اس کا وہم گمان خواب خیال نہیں ہوتا، وہ بھی حسد کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ سلطان العارفین نے فرمایا، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے بیٹی نے بتایا ہے کہ کوئی اثرات تو نہیں ہے، تو میں بیٹی سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ رب العالمین 7 دفعہ، آیت الکرسی 7 دفعہ، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح 7 دفعہ، درود پاک پہلے بعد میں 11 دفعہ پڑھ کے پانی بھی دم کر کے پیے میری بیٹی. نماز فجر پڑھ کے، نماز عشاء پڑھ کے پڑھنا ہے. میرا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. پروگرام میں مزید کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں اور سوال کیا ہے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، میں نے استخارہ کروانا ہے رشتے کے. سوال کیا ہے؟ جی استخارہ کروانا ہے. جی بالکل بہن بتائیں. محمد احمد جی، اور ان کی امی شہلا. ٹھیک ہے. اور عائشہ. ٹھیک ہے. اور اس کی امی اسما. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتی رہیں، تو سب ہمیں فرما دیتے ہیں. جی بہت سارے لوگ ہیں، ناظرین نے سوال سنا ہوگا بہنا کا، کہ کسی کے رشتے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ان کا رشتہ بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا. پہلی بات تو میں یہ گزارش کروں گا، سب سے بہتر حل یہ ہے کہ استخارہ ماں باپ بہن بھائی یا ذاتی طور پر بھی کر سکتے ہیں، جو کرنا چاہے، پابندی نہیں ہے اس میں. مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا شرط ہے. باوضو ہو کے استخارہ کریں، میرا اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں پیدا فرما دے گا. استخارہ کرنے والے لوگ جتنے بھی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے نقصان نہیں اٹھاتے. یہاں میں انہوں نے رشتے کی بات کی ہے، بہت سارے ایسے لوگ جو اپنی بہن کا، بیٹی کا، بھائی کا، بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے یا نہیں ہے. حقیقت میں اللہ جانتا ہے. ایک علم ہے جس سے علم لدنی کہا جاتا ہے. ایک علم ہے جو اللہ کی عطا ہے، بیسیکلی یہ گاڈ گفٹ ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، نہ چلوں چلوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے. بیسیکلی یہ گاڈ گفٹ ہے. کیونکہ چلوں کا معاملہ ہوتا تو سلطان العارفین پیدائشی ولی ہیں، حضرت غوث الاعظم علیہ رحمت پیدائشی ولی ہیں. تو اپنے بزرگوں سے مشورہ کر لینا یہ بھی ٹھیک ہے، اپنے دیندار لوگوں سے مشورہ کر لینا یہ بھی ٹھیک ہے، علماء سے مشورہ کر لینا یہ بھی ٹھیک ہے، استخارہ کر لینا یہ بھی ٹھیک ہے. اور میرے اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی ہے نا کہ میرے بعد اس کے بعد آخر میں یہ فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پھر آپ علماء سے مشورہ کرو. تو علماء سے مشورہ کرنا یہ بھی ٹھیک ہے. بہنا سے بھی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ
دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ پر توکل کر کے رشتے کو چلانا چاہیے. باقی اللہ پاک کے اختیار میں ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پروگرام میں شامل کرتے ہیں مزید ایک مہمان کالر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام بتا دیں کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد کاشف رفیق ہے، میں پی سی حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. سوال کیا ہے؟ میں پی صاحب سے بات کرنی چاہ رہا جی سن رہے ہیں، آپ سوال بیان کریں. میرے بیوی بچے میرے چھوڑ گئے ہوئے ہیں، میرا بھائی بیمار ہے، میرے گودام نہیں چڑھتے، کیا کروں میں؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال پیر صاحب تک پہنچا ہے. جی وہ رہنمائی فرما دیتے ہیں. بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کے بیوی بچے ان کو چھوڑ گئے ہیں اور بھائی بھی ان کا بیمار ہے. مست ہے، بیوی بچے چھوڑ گئے، بھائی بیمار ہے تو ذہن میں اور گھر میں پریشانی ہوگی نا. ایک بات تو میں گزارش کرنا چاہوں گا، جہاں تک میاں بیوی کے اختلافات کا معاملہ ہے، جھگڑوں کا معاملہ ہے، میں گزارش کرنا چاہوں گا جہاں پر میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے نا، وہاں پر اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہوتی. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور اس کا حل یہ ہے کہ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، مسئلہ سمجھوتا کرنا چاہیے. اچھا یہ لوگ سارے کہتے ہیں سمجھوتا کر لینا چاہیے، لیکن بعض کا تو ایسا ہوتا ہے، حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان سمجھوتا نہیں کرتا. تو بھائی نے جیسے بتایا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ آیت کریمہ اور یا حیو یا قیوم اس کو کثرت سے پڑھیں، صبح و شام نماز فجر پڑھ کے، نماز عشاء پڑھ کے اس کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں امید کرتا ہوں کہ میرا اللہ آپ پہ رحمت کرے گا اور آسانی پیدا ہوگی. آمین. یہاں میں جی آمین. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. شامل کرتے ہیں مہمان کالر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے بات کریں؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں پیر صاحب. جی سوال کیا ہے؟ بشیر احمد. میں نے نا اپنے بھائی کا استخارہ کروانا تھا. ٹھیک ہے. شادی کے حوالے سے نا. جی ان کا رشتہ دیکھا ہے، لڑکی کا نام ہے سنوبر. ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ کا نام ہے خورشیدہ. ٹھیک ہے. اور بھائی کا نام ہے کامران. جی. اور ان کی والدہ کا نام ہے مسرت. ٹھیک ہے. بالکل آپ پروگرام دیکھتے ہیں، پیر صاحب رہنمائی فرما دیتے ہیں. جی ناظرین نے سوال سنا ہوگا، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ لوگ بھائی بہن بیٹی بیٹے کا رشتہ کرنے کے لیے یا اپنا بھی جن کی شادیاں نہیں ہوئی رشتہ کرنے کے لیے استخارہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کرنا فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، یہاں پر کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے. میں نے ایک بیان کے اندر ایک عالم دین کی گفتگو سنی. وہ فرما رہے تھے کہ یار استخارے کی کیا ضرورت ہے، لڑکی بھی راضی ہے لڑکا بھی راضی ہے تو کر لو. میرے بھائی کون منع کرتا ہے، کر لینا چاہیے. کم و کم یہ تو پوچھنا چاہیے لڑکی مسلمان بھی ہے کہ نہیں، یا لڑکا مسلمان بھی ہے کہ نہیں. مسلک کا تو چلو چل جاتا ہے معاملہ، جو بھی کوئی مسلک میں جو شدت اختیار کرتا ہے، کوئی نرمی اختیار کرتا ہے، تو مسلک کا معاملہ تو علیحدہ ہو گیا. میرے بھائیوں، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، پاکستان کے اندر اس وقت بڑی تیزی سے جو پرابلم کریٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ نوجوان نسل کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے. ہماری نئی نسل کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے. ان کی مسلمانیت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ان کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے. خدا را رشتہ کرنے والے کم از کم یہ پوچھ لیا کریں، بھیا مسلمان ہو اپنے. ہم تو پوچھتے ہیں بیٹوں کی شادی کرنے کے لیے، بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے، بھئی مسلمان ہو کس عقیدے سے تمہارا تعلق ہے، جس کا جو عقیدہ ہے اپنے اپنے عقیدے پہ کام کر رہا ہے. لیکن بحثیت مسلمان دیکھیں، ایک ہے فرقہ جو اہل حدیث بریلوی اہل تشیع، یہ ایک معاملہ چل رہا ہے فرقہ. اس میں کئی لوگ سختی کرتے ہیں، کئی لوگ نہیں سختی کرتے. لیکن مذہب کے معاملے میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا. ایک بندہ مسلمان ہی نہیں یا دوسرا مسلمان ہے، تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، اس وقت ہمارے دور حاضر میں بڑی سخت پریشانی آ رہی ہے. اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. بھائی سے گزارش ہے آپ بھی استخارہ کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں. حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. حالات کے مطابق جو میرے علم کے مطابق اللہ کی عطا ہے، حقیقت و اللہ کا کرم ہے، اس کے مطابق استخارہ ان کا آپس میں نہیں ملتا. باقی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شامل کرتے ہیں مہمان کالر کو، دیکھتے ہیں کیا سوال بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنا نام بتا دیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
میرا نام قاسم ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. سوال کیا ہے؟ جو بھی کاروبار کرتا ہوں کام نہیں چلتا, کچھ کام کرنے کو دل بھی نہیں کرتا, کوئی بھی کاروبار کوئی بھی کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ پروگرام کو دیکھتے رہیں, پیر صاحب رہنمائی فرما دیتے ہیں. ہاں جی, بھائی نے سوال کیا ہے کہ میرا کام کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا. اچھا, میں یہاں پہ ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا, بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کام کرنے والا کام کرنا چاہتا ہے, اس کو کام نہیں ملتا, اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کام ملتا ہے کرنا نہیں چاہتا. دونوں ایشو الگ الگ ہے. کام ملتا نہیں ہے, وہ کرنے والا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کام ملتا ہے, کرنے والا کرنا نہیں چاہ رہا, ہٹ رہا میں, نہیں دل کرتا, سستی ہے, یا بعض کا نظر بد ہوتی ہے, یا بعض کا کسی علم کے زد میں ہوتا ہے, کوئی شیطانی شر میں ہوتا ہے. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت کے مطابق اس کو جاب یا کاروبار نہیں مل رہا ہوتا, تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کام نہ کرنے کی. بعض کا ہوتا ہے عادی نہیں ہوتا بڑا کام کرنے کا. تو ان سارے مسائل کا فقط ایک حل ہے, نماز فجر پڑھ کے, نماز عشاء پڑھ کے, روزانہ بلا ناغہ 30ویں پارے کی پہلی صورت عما یتساءلون, اس کو روزانہ 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو پڑھا جائے. زیادہ مشکل نہیں ہے, زیادہ لمبی بھی نہیں ہے, تھوڑی چھوٹی سی صورت ہے, تو اس کو پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, میرے مالک کی رحمت سے کرم ہو جائے گا. اچھا, جو لوگ یہ نہیں پڑھے ہوئے, قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے, ان سے میری برادرانہ گزارش ہے کہ قرآن پاک نہیں بھی پڑھے ہوئے تو پھر بھی آپ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں. کسی استاد کے پاس بیٹھ جائیں, کسی قرآن پاک پڑھانے والے کے پاس بیٹھ جائیں. کم از کم زندگی کے اندر قرآن پاک پڑھنے والوں میں تمہارا نام تو شامل ہو جائے گا. میرے بھائیوں, ایک دن ہم نے چھوڑ کے دنیا چلا جانا ہے. جی ہاں, ہمارے سے زیادہ پیسے والے, ہمارے سے زیادہ خوبصورت, ہمارے سے زیادہ عزتوں والے, ہمارے سے زیادہ طاقت والے, ہمارے سے زیادہ تعلقات والے آج دنیا میں ہیں ہی نہیں, موجود ہی نہیں ہے دنیا میں, ہیں ہی نہیں دنیا میں وہ لوگ. تو میں گزارش کرنا چاہوں گا, آخر ایک دن دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ بھی دعا سوال کا جواب نہیں دے پاؤ گے. میرا اللہ فرمائے گا کہ بتا تو نے میرے قرآن کو پڑھنا سیکھا. سوچو ذرا, جو قرآن نہیں پڑھے وہ کیا جواب دیں گے. تو میں کہہ رہا ہوں زندگی کے دن باقی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی صحت عطا فرمائے. مہربانی کر کے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں, اور جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ قرآن پاک کو ضرور پڑھیں. قرآن پاک کو پڑھنے سے فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہے. مسائل حل ہوں گے, پریشانیاں دور ہوں گی. اور اگر آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی. اور ترجمہ بھی میرے احمد رضا خان بریلوی, اشاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ, اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. تو میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا, کوشش کیا کریں کہ قرآن پاک کے اپنے گھر میں تلاوت کریں. میں نے ایک حدیث پاک پڑھی اور پھر قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ بھی پڑھی. قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے وہ سورہ ابراہیم میں ہے. اب ترجمہ سماعت فرما لیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. اس دور حاضر میں بندہ ناشکری بڑی کرتا ہے. دیکھو جی میں نے کیا کیا ہے, مجھے اس نے دیا کیا ہے, نعوذ باللہ, مطلب پتہ نہیں ایسی ایسی ناشکری کی باتیں کرتا ہے نا. عزت بھی ملی ہے, رزق بھی دیا ہے, تندرستی, جسم کے سارے اعضاء ٹھیک بنائے ہیں, کھانا پینا اپنی مرضی کے مطابق کھانا, مرضی کے مطابق پینا, مرضی سے سونا, مرضی سے اٹھنا, جو زبان میں آئے وہ کہنا اور وہ اس کا آ جانا کھانے کے لیے, مرضی کا سفر کرنا. جن کو اللہ پاک نے رزق دیا ہوا ہے وہ ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق کھا کے, پی کے, سو کے, جاگ کے, پہن کے, اوڑھ کے, اور پھر بھی کہتے ہیں کی دیتا انہیں سب. یہ ساری مصیبتیں ساڑھے واسطے ہی رہ گئی ہیں. کوئی 4 دن بیماری آ گئی, کوئی مسئلہ آ گیا. آئیں ذرا قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں. سورہ ابراہیم ہے اور آیت نمبر ہے 7. ترجمہ سماعت فرما لیں. فرمایا, اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا. اللہ اکبر. اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما رہے. اللہ پاک اعلان فرما رہا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے
تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اور نعمتیں عطا کر دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو پھر تمہارے اوپر عذاب ہوگا سخت۔ اب میں سوال صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہم ذرا اپنا انالیسس کریں، ہم شکر کرنے والوں میں ہیں یا ناشکری کرنے والوں میں؟ بس کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا آپ نے، ہم شکر کرنے والوں میں ہیں۔ ذرا سی بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی کاروباری مسئلہ آ گیا، کوئی گھریلو مسئلہ آ گیا، کوئی بیوی کا آ گیا، کوئی شوہر کا آ گیا، کوئی بچے کا آ گیا، کوئی بچی کا آ گیا، کوئی رشتہ داروں کا آ گیا، کوئی خاندان کا آ گیا۔ حقیقت میں تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی شامت اعمال ہیں، جس کو ہم جادو بنا لیتے ہیں، جس کو ہم جن بنا لیتے ہیں، جس کو ہم بھوت بنا لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے ہی شامت اعمال ہیں۔ اللہ رب العالمین جو سارے جہان کا مالک ہے، اعلان فرمایا، اور اے محبوب علیہ السلام یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ اللہ، میں ایک سوالیہ نشان چھوڑ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہر بندہ یہ کہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ دیکھ، اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں، جسم کے سارے اعضاء ٹھیک بنائے ہیں، اور پھر جو تیرا دل چاہتا ہے نا وہ تو کھاتا ہے۔ ان سے پوچھ کے دیکھ کہ یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اتنی بڑی لسٹ ہے۔ تو دیکھ اللہ نے تجھے دیا کتنا ہے، مرضی سے سوتا ہے، مرضی سے اٹھتا ہے۔ اللہ، جو ذہن میں کام آ جائے وہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، میرے مالک کا شکر کیا کرو، جس اللہ نے تمہیں ساری چیزوں سے نوازا نا، خدا را شکر ادا کرو۔ شکر کرنے والوں کی اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک جگہ پر یوں آتا ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے اور نعمتیں بڑھ جائیں اور رزق ملے اور عزت ملے اور علم ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی کرے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تمہارے پہ کرم نوازیاں شروع کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لیکن اپنا نام بتا دیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ محمد حسن قادری ہارون آباد سے۔ جی، سوال کیا ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو پیر صاحب کی خدمت میں سلام کی درج کرنا ہے، جی جی، وعلیکم السلام۔ اور اس کے دعا کے لیے، خصوصی دعا نگاہ کے لیے اپنا میرے والدین پہ، پوری فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں سارے بہتر کر دیں، آسانیاں پیدا کر دیں۔ اور میں بھی آپ پیر صاحب کے لیے جب بھی دعا مانگتا ہوں تو اپنے پیرنٹس کے لیے، ویسے ہی آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ آپ پیر صاحب کو میری خدمت تک میں اور آپ سب کے لیے نسلوں کی خیر کریں۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ جی بالکل، آپ کا سوال پیر صاحب تک پہنچ گیا۔ پیر صاحب آپ کے لیے دعا گو ہیں، پروگرام کو دیکھتے رہیں۔ یہ بھائی ہمارا ہر پروگرام دیکھتے ہیں اور ہارون آباد سے یہ بات کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ دعائیں کرتے ہیں میرے لیے۔ میں تو اس بات کو جانتا ہوں، کسی بھی بزرگ کی ترقی کا راز، کسی بھی شخص کی ترقی کا راز دینی معاملات میں، روحانی معاملات میں، حقیقت یہ ہے کہ لوگ جو اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجے بلند کر دیتا ہے پھر۔ جی ہاں، یہ لوگ کہتے ہیں، حقیقت بھی یہ ہے کہ پیر جو ہے وہ اپنے مرید کے لیے ایک مسیحا ہوتا ہے۔ باعمل پیروں کی بات کر رہا ہوں، باعمل علماء کی بات کر رہا ہوں، باعمل بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ اپنے مرید کے لیے، اپنے عقیدت مند کے لیے، اپنے پاس آنے والے کے لیے، اپنے مقتدی کے لیے، اپنے بیان کو سننے والے کے لیے، جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، جو پیر حضرات ہیں، جو بیان کرنے والے لوگ ہیں، جو دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں، جب یہ بیان کرتے ہیں تو لوگ ان کے پاس کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس آ کے نا دین کی پیاس بجھتی ہے، روحانیت کی پیاس بجھتی ہے۔ تو پھر جب یہ لوگ دعا کرتے ہیں نا تو اس عالم دین کے اوپر اللہ اور کرم فرما دیتا ہے، اس کے علم میں اضافہ کرتا ہے اور اس کو استقامت میں رکھتا ہے۔ میں نے تو بہت مرتبہ دیکھا ہے، میں نے بزرگوں کی ہسٹریاں پڑھی ہیں،
उसमें जब लोग अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हैं ना तो अल्लाह तबारक व तआला उनको इस्तकामत अता फरमा देता है। मेरे पीर साहब फरमाया करते थे, अल्लाह ताला गुजरात में जो ढोडा शरीफ के अंदर मेरे पीर साहब हैं हैदर शाह साहब कादरी अल्लाह रहमा, अल्लाह पाक उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। तो मेरे पीर साहब फरमाया करते थे कि 100 करामतों की एक करामत इस्तकामत है। किसी भी बुज़ुर्ग का इस्तकामत में रहना ये हकीकत है। तो जो भाई कह रहे हैं मुझे कि मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मैं भी इंशाअल्लाह इनके लिए भी और जितने मुरीदैन हैं ख़ासकर उनके लिए ज़रूर दुआ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सदका करम नवाजियाँ फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे और हम सबको नेक अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। शामिल करते हैं मेहमान कॉलर को अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अपना नाम बता दें और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मोहम्मद अकील बात कर रहा हूँ समरियाल से। मैं कैसा देखिए जाना चाहना क्या सफर में कामयाबी है कि नहीं? जी ठीक है, जी ठीक है, आप प्रोग्राम को देखते हैं। भाई समरियाल से बात कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि मेरा इटली में जाना या बैरून मुल्क में जाना फ़ायदेमंद है कि नहीं। यहाँ मैं दो बातें अलग-अलग करूँगा। एक तो आया कि ये पूछना भी जायज़ है कि नहीं है। बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप अपने बुज़ुर्गों से रहनुमाई ले रहे हैं तो उसके पूछने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अपने बुज़ुर्गों से मशवरा करना ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा मेरे भाई आपसे, आप नमाज फ़जर पढ़ के, नमाज इशा पढ़ के सूरत यासीन की तिलावत करें, मेरा अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा कर देगा। फिर मैं नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमेशा बुज़ुर्गों के पास जाके एक मकसद कहा करो, सवालिया निशाना छोड़ा करो मेरा काम होगा या नहीं होगा। उनसे कोई दुआ करो अल्लाह ताला से कि मेरा काम हो जाए, अगर मेरे हक़ में बेहतर है तो। बुज़ुर्गों से काम लेने का हमने ये तरीका सीखा कि हजूर हम निगाह करम फरमा दें, अगर अल्लाह की बारगाह में ये काम मेरे लिए बेहतर है तो हो जाए, और अगर अल्लाह की तरफ से काम होगा तो खुद ब खुद ये काम आपका हो जाएगा, और अल्लाह ताला की तरफ से अगर नहीं होगा तो उसका ना होना भी फिर फ़ायदेमंद है। तो भाई से मेरी गुजारिश है, आप कोशिश करें, मेरा अल्लाह ज़रूर करम फरमाएगा और आपका ज़रिया ज़रूर बनेगा। कोशिश करें नमाज फ़जर पढ़ के सूरत मुज़म्मिल तर्जमे के साथ पढ़ें, इशा के बाद भी यही सूरत पढ़ें 3-3 दफ़ा। मैं दुआ करता हूँ मेरा अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। आमीन। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहन कहाँ से बात कर रही हैं और आपका सवाल क्या है? जी लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे पूछना था, मेरे हस्बैंड पहले ब्रिटिशन कंपनी थी उसमें काम करते थे, अब इनको मलिकान जॉब की ऑफर आई है, क्या ये हमारे लिए बेहतर है इस ऑफर को एक्सेप्ट करना? रियल एस्टेट कंपनी है तो सैलरी भी जरा पुरानी से अच्छी दे रहे हैं। ठीक है, आप प्रोग्राम को देखती रहें। पीछे नाम क्या है? अपने हस्बैंड का नाम बता दें आप। मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन। जी ठीक है, जासिम ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहे। बिरसा बहन में फरमा दें। जी बहना ने सवाल पूछा है कि उनका उसी कंपनी में काम करना बेहतर है या नई कंपनी में। नई कंपनी में जाना इनके लिए फ़ायदेमंद है, और अल्लाह पर भरोसा करके ज़रूर चले जाएं काम के लिए। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमा देगा। अल्लाह ताला अपनी रहमत का सदका करम नवाजियाँ फरमाए। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी भी फरमाया है। इसको करीम आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या पूछा कि ईमान वालों में कौन सा शख्स सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानों में ईमान वालों में एक है इंसान और एक है ईमान वाला। इंसान जो ईमान वाला है उसकी बात हो रही है। इंसानों में हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, नसरानी भी हैं, गैर मज़हब भी हैं। फरमाया कि ईमान वालों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? अल्लाह अकबर। ईमान वालों में, अब सुनना ज़रा, यहाँ जो चक्कर ज़्यादा देता है, जो हेरा फेरी ज़्यादा करता है, जो कर्ज़े लेके माफ़ करवा लेता है, जो झूठ बोलता है, जो फ़रार करता है, कहते हैं बड़ा अक्लमंद है, बड़ा चतर चला के, और जनाब बड़ा कामयाब इंसान है। आओ ज़रा सुनो, मेरे रब के नबी अलैहिस्सलाम को पूछने वाले सहाबी हैं। पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में अक्लमंद इंसान कौन है? आओ ज़रा, मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मौत को सबसे ज़्यादा याद करता है। अल्लाह अकबर।
اور فرمایا کہ موت کے بعد اللہ سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو ایسے شخص کو سب سے زیادہ عقل مند کہا جائے گا. سنیں ذرا حدیث پاک. پوچھا یا رسول اللہ عقل مند کون ہے دنیا میں؟ یہ دیکھ لیں آپ، میں اور آپ ہمارا فیصلہ کیا کہ عقل مند کون ہے. وہ بڑا عقل مند ہے، وہ بڑی ترقی کر گیا. وہ ترقی اس کی دنیا تک ہے. میرے رب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، یہ ایمان والوں کی بات ہے نا. اب بتاؤں کیا کہیں گے جن کے ذہن میں شیطانی شر ہے. دیکھو جی گورا ہے، اس نے تو موبائل بنا دیا، اس نے نیٹ سسٹم بنا دیا، کیمرہ بنا دیا، چاند پہ چلا گیا، آسمانوں پہ چلا گیا، وہ عقل مند نہیں ہے. میرے بھائیوں یہاں مومنوں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں عقل مند کون ہے، ایمان والوں میں عقل مند کون ہے؟ جس کا آخرت پر ایمان ہے، جس کا یوم قیامت پر ایمان ہے، جس کا اللہ پر ایمان ہے، اس کے رسولوں پر ایمان ہے، اس کی کتابوں پر ایمان ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے. فرمایا سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے. اللہ. اور پھر موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے، وہ زیادہ عقل مند ہے. اب میں آپ سے سوال کروں گا، ہر شخص جو میری آواز کو سن رہا ہے، ہم نے سوچنا ہے کہ میں، ہر بندہ سوچے کہ میں کس کو عقل مند کہتا ہوں. جو موت کی بات کرے اسے کہتے ہیں پاگل ہے، یہ تو ذہنی مریض ہے، یہ کیا بات ہوئی، کون سی باتیں کر رہا ہے. حالانکہ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ہی نہیں ہے. دنیا میں بے شمار مذہب، ان گنت مسلک ہیں، ہر کسی کے ایک دوسرے سے اختلاف ہے. موت پر اختلاف نہیں ہے، نہ کسی مذہب کا نہ کسی مسلک کا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ایمان والوں میں، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا ایمان والوں ہے. میں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں. جو ایمان سے خارج ہے اس کا اور رب کا معاملہ ہے. ہمارے نزدیک جو ایمان سے خارج ہے وہ مسلمان نہیں ہے، ختم ہوگی بات. تو میرے بھائیوں، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، کبھی بیٹھ کے سوچا کرو کہ آخر ہم نے بھی دنیا کو چھوڑ جانا ہے. ایک دن دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے. کیا بنے گا؟ قبریں بھری پڑی ہیں، قبرستان بھرے پڑے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سے زیادہ خوبصورت، ہمارے سے زیادہ پیسے والے، ہمارے سے زیادہ عزت والے وہ لوگ جو کہتے ہیں میں وہاں نا 5 منٹ پہنچا تو تباہی ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا. آج قبروں میں گئے، ان کو سالوں سال گزر گئے، ترقی سے ترقی ہوتی جا رہی ہے، ان کی قبر پہ بھی کوئی نہیں جاتا. اس لیے اپنی غلط فہمی دور کریں، اپنے ہی اعمال کو درست کر لیں تاکہ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شامل کرتے ہیں پروگرام میں مزید ایک کالر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. بھائی اپنا نام بتا دیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں سہارا درد کر رہا ہوں ناروا سے. سوال کیا ہے؟ جی ہمارا اولاد کا مسئلہ ہے، شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اولاد نہیں ہے، میڈیسن بھی بہت زیادہ کھائی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیں. پیر صاحب رحمی فرما دیں. یہ بھائی نے پوچھا ہے کہ اولاد نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو بے اولاد ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے. جو بے اولاد حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. کوئی بھی مریض جو کچھ دن تک مرض میں مبتلا رہے، اس وقت سب سے پہلے شیطان اس کے ایمان پر اٹیک کرتا ہے. پھر میری بات توجہ سے سماعت فرما لیں. جب کوئی مریض کافی دن تک بیمار رہے، یا کوئی بیماری مسلسل رہے، یا تنگ دستی مسلسل رہے، یا پریشانی مسلسل رہے، یا دکھ مسلسل رہے، تو شیطان سب سے پہلے اس کے ایمان پر حملہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے منہ سے کفر یا کلمے نکلے اور یہ ایمان سے خارج ہو. جیسے بے اولاد حضرات ہیں، اب وہ کافی دن گزر گئے، کافی سال گزر گئے، اگر اولاد نہیں ہے تو شیطان سب سے زیادہ حملے کرے گا. فلاں غیر مسلم کے پاس چلا جا، فلاں کے پاس چلا جا، پھر کیا ہو گیا پڑتا ہے تو جا کے علاج کیا. بہت سارے ایسے بے اولاد بہنیں اور بیٹیاں ایسے مراحل سے گزر جاتے ہیں کہ بندہ پریشان ہوتا ہے. وہ تو مسلمان ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے جن کو بھی اللہ پاک نے اولاد نہیں دی نا، روزانہ 2 نفل حاجت کے پڑھیں اور اللہ سے رو کے دعا مانگیں. لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ اولاد دے بھی دے اور پھر وہ ٹھیک نہ ہو یا اس کے جسم کے اعضاء ٹھیک نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اس سے بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں رو کے
दुआ करें कि अल्लाह तो नेक औलाद अता कर दे। तो नाज़रीन से गुजारिश है 2 नफल हाजत के भाई पढ़ें, आप भी पढ़ें और आपकी बीवी भी पढ़े, फजर यानी फजर से पहले, अजान से पहले और इशा की नमाज के बाद, यानी तहज्जुद की नमाज में पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं आँख खुलती तो कोई बात नहीं, जब सूर्य निकलने के बाद पढ़ लें। 2 नफल हाजत के पढ़ें और उसके साथ साथ सूरत मरियम आपके लिए पढ़ना आसान है तो उसको ज़रूर पढ़ें एक एक दफ़ा, अल्लाह के फजल करम से सबब बन जाएगा इंशाअल्लाह। आमीन। अल्लाह पाक आपको नेक और साले औलाद अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहन कहाँ से बात कर रही हैं और सवाल क्या है? मैं भगवानपुर से बात कर रही हूँ। मेरा बेटा मीना साथ बहुत बीमार है, वेंटिलेटर पे है। आप दुआ करें कि वो अल्लाह से जवाब करे। उसकी 2 बेटियां है तो वो बहुत बीमार है, वेंटिलेटर पे है। ठीक है, उसके लिए दुआ करें। जी जी बिल्कुल पीर साहब, दुआ गो हैं, आप प्रोग्राम को देखती रहें। बहन जी, बहना ने सवाल किया है कि मरीज़ है उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। मैं नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा जिनके घर में भी जो मरीज़ हैं दुआ करें, अल्लाह ताला आलम इस्लाम के मुसलमानों को सेहत कामिला अता फरमाए। जो मोहताजी है ना, जो मर्ज़ है, ये बड़ी परेशानी का बायस है। ईमान के बाद सबसे कीमती चीज़ सेहत है। बस सबसे कीमती चीज़ इंसान की सेहत है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ। जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए और परवरदिगार ख़ास कर फरमाए। ख़ास कर इनके जो मरीज़ हैं उनके लिए दुआ गो अल्लाह तबारक व तआला उनको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस पाक समात फरमा लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो अल्लाह ने जिनको इज़्ज़त दी होती है ना, लोग उनके पास अपने फ़ैसले के लिए आते हैं। हाँ, ये भी सुने, एक घर में बच्चे हैं, उनकी शादी हो गई है तो मस्ट है माँ बाप जो हैं वो उनको इज़्ज़त मिली है, बच्चे अपने मसाइल लेके माँ बाप के पास ही आएंगे। ख़ानदान में कोई बड़ा मोतबर है तो फिर अपने मसाइल लेके सारे लोग उसके पास जाएंगे। अपने हल्का अहबाब में जो बंदा मोतबर है लोग अपने मसाइल उसके पास लेके जाएंगे। सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो चेयरमैन हैं, MNA हैं, MPs हैं और ये जो काउंसलर वगैरह हैं या जो भी सियासी जिस जमात से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे फिर, ये बात अपने जहन में रखें, मस्ट है वो फैसला करते हैं, लोग उनके पास अपने मसाइल लेके जाते हैं। तो मैं ख़ास कर ऐसे लोग जो सरबराह हैं और जो सरदार हैं जिनको अल्लाह ने इज़्ज़तें अता फरमाई हैं और जो लोगों के फ़ैसले करते हैं, उनके लिए मैं एक हदीस पाक सुनाना चाह रहा हूँ। मेरे रब के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे पास 2 आदमियों से एक आदमी आए, मैं 2 आदमियों से एक आदमी फ़ैसले के लिए आए तो तुम पहले के हक़ में फ़ैसला ना करो जब तक दूसरे की बात ना सुन लो। अल्लाह अकबर। मैं जब तुम्हारे पास कोई फ़ैसला करवाने के लिए आए तो कभी ज़िंदगी के अंदर उसकी बात सुन के फ़ैसला ना करना जब तक तुम दूसरे की बात भी ना सुन लो, फिर फ़ैसला करना, फ़ैसला बेहतर होगा। और अगर एक ही बंदे की आप बात सुन के फ़ैसला कर जाएंगे तो आपका फ़ैसला गलत होगा, क़यामत वाले दिन जवाब देना होगा। फिर नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा, ज़िंदगी में अल्लाह ने आपको इज़्ज़तें अता फरमाई हैं और आपको लोग जानते हैं, लेकिन ज़िंदगी में ये भी बात याद, चाहे औलाद का मामला हो या बहन भाइयों का हो या रिश्तेदारों का हो, फ़ैसला आप लोगों ने दोनों फ़रीक़ैन को सुन के करना है, अकेले बंदे का फ़ैसला नहीं करना। मैंने आपको इसलिए बात को शुगुज़ार कर दी है कि बंदा आता है, वो रोता है, अपनी बात अपने मसाइल सुनाता है, मुझे ये होगा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने मेरे से जुल्म किया। ख़ास कर बेटी की जब शादी की जाए तो बहू के वो सास के बारे में घर में आके माँ बाप से क्या कहती है, दामाद जो है वो क्या कहता है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक याद रखें। मैं जब से ये हदीस पाक सुनी है ना, अरसा गुजर गया, तो लोग मेरे पास रूहानी मसाइल के लिए आते हैं। कोई कहता है मेरी बीवी तंग करती है, कोई कहता है शोहर करता है, या ख़वातीन से मुलाकात तो नहीं होती, कुछ जो अपने मसाइल लिख के भेजते हैं बताता हूँ। तो मैं कभी नहीं ये सोचता कि मैं इसकी बात को सुन के सोचूं कि ये सच कह रहा है। मैं कहता हूँ ठीक है, मेरे नबी ने फरमाया दोनों की बात सुन के फ़ैसला करो। किसी को मैं झूठा नहीं कहता। मैं कहता हूँ मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि जब भी फ़ैसला करना है दोनों की बात को सुन के फ़ैसला करो।
اللہ پاک ہمیں حق سچ پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پروگرام میں مزید ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی اپنا نام بتا دیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اویس کشف بات کر رہا ہوں لاہور MA2 سے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میرے والدین حج میں جانے کی خواہش مند ہیں, تو پیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ دعا کر دیں ان کے لیے. جی بالکل, پیر صاحب دعا گو ہیں, اللہ پاک آسانی ہے. جی میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب آپ کوئی میسیج دینا چاہیں جی ہماری نوجوان نسل کو تو آپ پلیز ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. Allah subhanahu wa ta'ala told us a way that how we can do a trade with Allah subhanahu wa ta'ala, how we can multiply our blessings, how we can multiply our wealth, how we can multiply our inner peace. So Prophet sallallahu alaihi wasallam also told us the way how to do that. And Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, O believers, Allah is with those who fear Him and those who are doers of good. So first of all, Allah subhanahu wa ta'ala told us that He is with those who fear Him. So it's haqooq Allah, the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, that when you fear Him, you automatically start to think that what Allah subhanahu wa ta'ala ordered me to do. And when you do good, or when you are doers of good, then you are doing good with the people of Allah subhanahu wa ta'ala. You are doing good with the people around you. So Allah subhanahu wa ta'ala said that He is near to those who fear Him and those who are doers of good, that you are doing good deeds. There is one more hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam, that Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the most beloved of the people of Allah are the most beneficial of the people. The most beloved people to Allah subhanahu wa ta'ala are those who are most beneficial to the world, or the most beneficial to the people around you. It's not only about wealth or money, it's about knowledge as well. If you know something good, in your teaching to the people, to the kids of your community, or you're teaching to the people around you, you are the one of those people who are beneficial to the people around you, and you are the beloved to Allah subhanahu wa ta'ala as well. Then Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the most beloved deed are those that you give happiness. You become the reason of someone's happiness and help them to lower their worries, to help them to lower their hardship. And how we can do that? For example, if someone is feeling, if someone is in bad situation regarding paying his debt, you help him to pay his debt. Or if you satisfy someone's hunger, so if you do that, by doing that, what you are doing, you are bringing happiness to that people and removing his hardship. So you are beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. And the last thing that Prophet sallallahu alaihi wasallam said, that going with the believer to see his issue or bringing happiness to him or to resolve his issue is more beloved to Prophet sallallahu alaihi wasallam than doing itikaf in Masjid an-Nabawi. That you are going there and doing what? Helping someone. We can multiply our blessings, we can multiply our inner peace by doing what? By doing trade with Allah subhanahu wa ta'ala. And what's the trade? By being the beneficial for your community, by being the beneficial for the people around you. May we live our life as per the teaching of Islam. Ameen, summa ameen. Bismillahirrahmanirrahim. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی. فرمایا مجھے صحابہ اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت شرک نہیں کرے گی تو پھر کس بات کا خوف ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنے دلوں میں دین کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت کو بسا لیں گے. ان کے دل جو ہیں وہ دین سے بالکل خالی ہو جائیں گے اور ان کے دلوں میں جو ہے وہ دنیاوی محبتیں آ جائیں گی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیاوی محبتیں دل میں آ جائیں گی, دین کی محبت دل میں نہیں رہے گی, نہ نماز کا کچھ ہوگا علم, نہ قرآن کی تلاوت کا ہوگا, نہ حقوق اللہ کا ہوگا, نہ حقوق العباد کا علم ہوگا. جب دنیاوی جو چیزیں ہیں وہ دل کے اندر آ جائیں گی, دینی معاملات جو ہیں وہ دل سے نکل جائیں گے, دنیا کی محبت کو دل میں بسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سزا کیا ملے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسی سزا میں مبتلا کر دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا تم دیکھو کہ لوگوں سے نکل جائے, دنیا کی محبت آ جائے, فرمایا ان کو سزا یہ ملتی ہے کہ فرمایا اس طرح جیسے پچھلی ہوتا رہا. آج ہم اپنی جب سوسائٹی کو دیکھیں, ہم نے دیکھنا یہ ہے ہر شخص اپنا انالیسس کرے, کہیں ہمارے دلوں سے دین کی محبت نکل تو نہیں رہی, کہیں ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نے ڈیرے تو نہیں لگا لیے, کہیں ہم نے اپنے دل سے نماز کی محبت کو, کہیں ہم نے اپنے دل سے قرآن کی محبت کو, کہیں ہم سے کی محبت کو نہیں نکال دیا, کہیں ہم نے اپنے دل سے دین کی محبت کو نہیں نکال دیا, اور نکالنے کے بعد دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا ہو. نکالنے کے بعد دنیاوی معاملات میں ہم اتنا مشغول ہو گئے ہوں کہ ہم اپنی نماز کو بھول گئے ہوں. آج ضرورت اس بات کی ہے جس طرح سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے, آج ان احکامات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ذات مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے رب ذوالجلال جتنے لوگ اس دعا میں شامل ہیں اللہ پاک سبھی کے دعاؤں کو اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما, جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما. یا الہی بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا. اللہ تمام بیمار مسلمانوں کو صحت کلی عطا فرما. جو لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. باری تعالیٰ قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما. اللہ جو لوگ دین کا کام کریں انہیں کامیابیاں عطا فرما. اللہ جو دین کے ساتھ مخلص ہیں اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ان کو مزید برکتیں اور کامیابیاں عطا فرما. اللہ پاک جو لوگ بیرون ملک میں یا اندرون ملک میں رہ کے پریشان حال ہیں, جن لوگوں نے پروگرام سنا دیکھا, جنہوں نے کالز کی, جن کے ٹیلی فون نہیں مل سکے, اللہ ان سب کی مرادوں کو پورا فرما, سب کی دلی حاجات کو پورا فرما, سب کی دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ. میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک ضروری اعلان ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت صورتحال بڑی عجیب کشمکش میں ہے کہ کوئی کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے. میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا خدا را اپنے رشتوں کا بہت دھیان رکھیں. سیاسی معاملات یہ آپس میں جو سیاسی لوگ ہیں یہ آپس میں ایک ہو جائیں گے, ہماری رشتہ داریاں خراب ہو جائیں گی. مہربانی کریں سیاست کی وجہ سے اپنی رشتہ داریوں کو خراب نہ کریں. پھر میں ایک بات اہم اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ پاکستانی ہیں, بعد میں آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے کہلائیں گے. پہلے آپ پاکستانی ہیں تو ہمیں پہلے پاکستان کا خیال کرنا چاہیے کہ میری سٹیٹمنٹ سے پاکستان بدنام تو نہیں ہوگا. وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا اس لیے کہ آخری چند منٹ میں نے آپ لوگوں سے لیے ہیں کہ رشتے جو ہیں ان کو نبھائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا قطع تعلقی کرتا ہے, فرمایا جنت میں جانے والے صلہ رحمی کرنے والے ہوں گے. جو رشتوں کو توڑنے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا. آپ سیاست کی خاطر اپنے رشتے خراب کر رہے ہیں. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے خدا را اپنے لیں. یہ سیاسی لوگ پھر اکٹھے جگہ پر ہوتے ہیں, ایک ہی پلیٹ فارم
ہوتے ہیں, ایک ہی ٹیبل میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں سارے لوگ. چند ایک لوگ ہیں ایسا نہیں کر رہے, باقی تو مور دین 80% 90% لوگ ایسے ہی ہیں. کبھی کوئی کسی جماعت میں ہوتا ہے, وہی بندہ دوسری جماعت میں چلا جاتا ہے, وہی بندہ واپس آ جاتا ہے. تو ہم خواہ آپس میں اختلاف ڈال رہے ہیں. اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام